آزاد بول انڈیا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں عادل خان آزاد۔ دا ہیڈ لائنز شو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دنیا کی کئی بڑی خبریں اور خاص طور سے مڈل ایسٹ کی بڑی خبریں اس شو میں آپ کو اس کی ہیڈ لائنز میں دکھاؤں گا۔ صرف ہیڈ لائنز کا مطلب ہے ایک خبر جس سے آپ کو پوری خبر کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور پہلی ہیڈ لائن یہ ہے کہ سعودی عرب نے لبنان سے اپنے تمام ناگرکوں کو واپس بلا لیا ہے اور بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ آ گئے ہیں، کچھ آ رہے ہیں۔ حماس کے ایک بڑے لیڈر اسامہ بن حمدان کی طرف سے سیز فائر کو لے کر ایک بڑا بیان آیا ہے، یہ خبر آپ کو دکھاؤں گا۔ دوسرا، سعودی عرب نے ویسٹ بینک میں سیٹلمنٹس بڑھانے پر کیا کہا ہے اسرائیل کی مذمت میں، وہ بتاؤں گا۔ حماس نے بھی ان سیٹلمنٹس کو لے کر ایک بیان دیا ہے۔ ساتھ ہی عرب لیگ نے حزب اللہ کو ایک بہت بڑی راحت دی، اور یہ حزب اللہ کے لیے آج بہت بڑا جشن کا دن ہے کہ عرب کے تمام ملک اس کے لیے ایک بڑا قدم اٹھا چکے اس کی حمایت میں۔ خیر، تیسری خبر یہ ہے کہ اردگان صاحب نے سیریا سے دوستی کے اشارے دیے، رجب طیب اردگان نے۔ خیر، وہ دوستی کرتے رہے۔ عرب لیگ نے یہ کہا ہے کہ جو کہا ہے وہ بتاؤں گا، وہی بات ہے، حزب اللہ کے ساتھ دوستانہ۔ خیر، اسرائیل کے جارحیت نے، اس کے ایگریشن نے لگ بھگ 10,000 فلسطینیوں کو معذور کر دیا ہے ہاتھوں اور پیروں سے، اور اس کے علاوہ کئی اور بڑی ہیڈ لائنز ہیں۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہیں سے چلتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے سعودی عرب میں۔ لبنان اور اسرائیل کے بیچ جنگ کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان خدشات کے مد نظر اب سعودی عرب بھی کچھ ممالک کے ہوش میں آنے کے بعد، یا کچھ ممالک کے ایکشن لینے کے بعد ایکشن میں آ گیا ہے۔ سعودی عرب نے باقاعدہ کل رات ایک ایڈوائزری جاری کر کے اپنے تمام باشندوں سے یہ کہا ہے جو لبنان میں موجود ہیں کہ فوراً واپس آ جائیے، اور جو لوگ لبنان جانے کے بارے میں خواب دیکھ رہے تھے یا پلان کر رہے تھے ان سے کہا کہ نو، ریپیٹ کر رہے ہیں، نو، نہیں جائیے اور نہیں جا سکتے، کیونکہ سعودی عرب کو لگتا ہے جنگ بھڑکنے والی ہے ساؤتھ لبنان میں، اور اس کے بعد سعودی سٹیزنز کو لبنان میں خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل کہیں پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ خیر، اسامہ بن حمدان حماس کے ایک بڑے لیڈر ہیں، یہ پولیٹیکل بیورو کے ہی لیڈر ہیں، جس کے چیف ہیں اسماعیل ہانیہ، اور یہ نمبر 2 کی پوزیشن لگ بھگ رکھتے ہیں۔ اسامہ بن حمدان نے سیز فائر کو لے کر کہا ہے کہ غزہ کے لیے جو سیز فائر کی ٹاکس، سیز فائر کی بات چیت اسرائیل کے ساتھ چل رہی ہے، اس میں کوئی بھی پروگریس نہیں ہے، اس میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، وہ وہیں کی وہیں فریز پڑی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے یہ جنگ آگے لے جائی جا رہی ہے، لگتا ہے اسرائیل ایک بڑا جینوسائیڈ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم اسے بتا دیں کہ ہم اس سے لگاتار ٹکر لیتے رہیں گے۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ مڈل ایسٹ مانیٹر کی یہ خبر ہے، سعودی عرب نے اسرائیل کے اس اپروول کی نندا کی ہے، مذمت کی ہے، جس کے تحت اللیگل سیٹلمنٹس ایکسپینشن کا پلان اپروو کر دیا گیا ویسٹ بینک میں، یعنی ویسٹ بینک، ادھر تو غزہ تھا، ادھر ویسٹ بینک میں بھی سیٹلمنٹس نئے بنانے کا پلان اپروو کیا ہے اسرائیلی حکومت نے، اور اس کی مذمت کی ہے سعودی عرب نے۔ اب مذمت سے کیا ہوتا ہے، کیا کر لیجئے گا آپ، کچھ سیدھا وارننگ دینی چاہیے تھی۔ نندا کرتے ہیں ایک صاحب ہمارے یہاں کڑی پکوڑا نندا کرتے رہتے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ خیر، حماس نے بھی ان سیٹلمنٹ ایکسپینشنز کے بارے میں کہا ہے کہ اسرائیل پورے ویسٹ بینک کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اس کا مقصد یہی ہے، اس کی نیت یہی ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ عرب لیگ کی بات کریں تو عرب لیگ نے یہ کہا ہے کہ اب سے حزب اللہ ہماری نظر میں کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے۔ عرب لیگ نے حزب اللہ کے اوپر سے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، آتنکوادی سنگٹھن ہونے کا ٹھپا ہٹا لیا ہے۔ یہ بہت بڑا قدم ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، جس کے بارے میں نے ایک ڈیٹیلڈ شو آگے بنایا ہے، وہ دیکھیے گا آگے، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں بھارت میں بہت سے لوگوں کی بھی چوڑی ٹائٹ اس فیصلے سے ہو سکتی ہے۔ بھارت کا عرب لیگ سے کیا رشتہ ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ خیر، بڑھتے ہیں آگے۔ تو اسی میں مڈل ایسٹ مانیٹر نے بھی اسی بارے میں خبر دی ہے کہ حزب اللہ کے اوپر سے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ٹھپا ہٹ گیا ہے، اور عرب لیگ میں سعودی عرب، کویت، جارڈن، یو اے ای، یمن، سارے ملک ہیں، بڑے چھوٹے سارے ہیں، ان سب نے مل کر فیصلہ لیا ہے کہ حزب اللہ کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے،
کیا یہ بہت بڑی خبر نہیں ہے؟ اس خبر کو الگ سے دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ رجب طیب ایردوان، یہ بندہ اب سیریا کے ساتھ دوستانہ ماحول بنانا چاہ رہا ہے، کیونکہ بہت لڑ چکی ہے سیریا میں۔ اردوغان اور اسد، بشار الاسد، ان دونوں نے مل کر یہ اشارہ دیا ہے کہ ترکی اور سیریا اپنے ریلیشنز کو، اپنے رشتوں کو ریسٹور کریں گے، پھر سے واپس پٹری پر لائیں گے، تاکہ دونوں ہی ملک اپنے ڈیفنس بجٹ میں کٹوتی کر کے ایک دوسرے کے خلاف ترقی کی راہ پر آگے بڑھ سکیں اور مل کر ٹیررزم کا سامنا بھی کر سکیں، جو دہشت گرد تنظیم ISIS، جس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں، صرف اس کے نام میں اسلام ہے۔ اگر غور سے اس کی پیدائش، اس کی پرورش پر جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا عربی بولنے والے وہ لوگ کون ہیں، انہیں کس نے ٹرینڈ کیا ہے۔ خیر، ان کے خلاف ترکی اور رشیا مل کر لڑیں گے۔ اسرائیلی اگریشن نے، یہ المیادین کی خبر ہے، اسرائیل کی حملوں نے، اس کی جہاریت نے، اس کے فوجیوں کی جہالت نے، اس کے فوجیوں کی بربریت نے، ظالمانہ حرکتوں نے، ظلم نے 10,000 فلسطینیوں کو ڈس ایبلڈ کر دیا ہے غزہ میں۔ NGO کی یہ حوالے سے خبر ہے المیادین میں کہ اسرائیل کے ان حملوں سے 10,000 فلسطینی معذور ہو گئے ہیں۔ کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کے دونوں ہاتھ نہیں، کسی کا پیر نہیں، کسی کے دونوں پیر نہیں، کسی کے ہاتھ پیر نہیں، کسی آنکھ نہیں۔ کیا ہوا؟ ہمارے یہاں نام ہے نا دیویانگ، وہ ہو گئے، معذور ہو گئے۔ اب یہ اپنے بل پر، اپنے دم پر کیا کام کر پائیں گے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ حقیقت ہے جس سے وابستہ کروانا آپ کو ضروری تھا۔ اسرائیلی پروٹیسٹرز نے رات بھی تیل اویو کی سڑکوں پر جم کر ادھم کاٹا۔ سڑک پر یہ تمام ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے اور ان سب نے کہا کہ بنجمن نتن یاہو کو گدی سے ہٹاؤ، کیونکہ یہ بندہ ہمارا وزیر اعظم نہیں ہے، کیونکہ یہ ہوسٹیج ڈیل ہونے نہیں دے رہا، یہ ہمارے ہوسٹیجز کو واپس حماس کی قید سے اسرائیل نہیں لا رہا، اور نہ یہ بندہ جنگ روک رہا ہے، نہ رکنے دے رہا ہے، جس سے نارتھ قبضے والے اسرائیل میں لوگوں کا جینا محال ہو چکا ہے۔ وہ اپنے گھروں سے بھاگ کر اپنی جان بچانے کو مجبور ہے۔ 50,000 لوگ جو اسرائیل میں رہتے تھے، اسرائیل کے رہنے والے یہودی یا دوسرے مذاہب کے بھی 1-2% ہو گئے، وہ سب بے گھر ہو چکے ہیں۔ صرف غزہ کے لوگ نہیں، غزہ کی تو بہت بڑی آبادی، پوری کی پوری آبادی، 20 لاکھ آبادی بے گھر ہے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن اسرائیل میں بھی 50,000 لوگ بے گھر ہیں۔ اسرائیلی پروٹیسٹرز نے یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ لیفٹ نارتھ ساؤتھ ایوری تھنگ ان بٹوین، ان سب نے نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک، ساؤتھ میں غزہ، نارتھ میں لیبنان، حزب اللہ، یہاں سرحد جو لگتی ہے، اس پورے علاقے کو نارتھ سے ساؤتھ تک سب ایسے غر کو برباد کر دیا، بیچ میں چھوڑ دیا ہے، بالکل بے سہارا کر دیا ہے۔ اسرائیلی اور جو اگریشن ہے اس کے بارے میں ہم نے آپ کو خبر دے ہی دی۔ اب جو ہے، اب ہم آگے بڑھیں تو یہ ہے خبر کہ 66% اسرائیلی یہ چاہتے ہیں کہ نیتن یاہو ریٹائرنگ فرام پالیٹکس، نیتن یاہو پالیٹکس سے ریٹائر ہو جائیں، بندہ استعفیٰ نہ دے، پالیٹکس میں رہے ہی نہ نیتن یاہو نام کا شخص، گھر بیٹھے بالکل مارگدرشک منڈل میں چلا جائے۔ پول ہوا تھا، ایگزٹ وہ ہوتا نا اوپینین پول، اس میں 66% اسرائیلیوں نے اس بات کے لیے ووٹ دیا کہ نیتن یاہو انفٹ ہے پالیٹکس کے لیے، اس بندے کو گھر ہونا چاہیے، سرکار تو چھوڑیے، پالیٹکس میں نیسٹ میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، جو لوگ حملہ یا ہنگامہ کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان کے بارے میں دا ٹائمز آف اسرائیل نے خبر چھاپی ہے کہ پولیس نے ان تمام پروٹیسٹرز کو طاقت کے دم پر، ڈنڈے کے دم پر پردھان منتری بنجمن نتن یاہو کے گھر کے پاس سے، سامنے سے یروشلم میں ہٹا دیا۔ یہ سب لوگ بنجمن نتن یاہو کے گھر کے سامنے جماوڑا لگا کر انہی کے خلاف ہائے ہائے مردہ آباد اپنی زبان میں نعرے لگا رہے تھے۔ ایک چلتے چلتے خبر اسرائیل کی ٹائمز آف اسرائیل نے چھاپی ہے، اور یہ خبر بھی 29 جون کو دیر رات چھپی ہے، نہیں ہاں 29 جون کو رات 11:02 پر، اور یہاں لگ بھگ 2 بج رہے تھے، 1:30 بج رہے تھے انڈیا میں 30 جون کے۔ اسرائیل نے بتایا کہ 2 اور سولجرز اس کے مارے گئے ہیں۔ IDF نے جو ہے غزہ سٹی کے جیسے ہی شجاعیہ میں آپریشن شروع کیا، وہاں پر یہ 2 سولجرز مارے گئے ہیں۔ لگاتار اسرائیل کا نقصان ہو رہا ہے، جو غزہ کا نقصان ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے،
اس کو اب کاؤنٹ کیا کیا جائے, بچا کیا ہے. 38,000 لوگ مار دے. آج بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا میں نے, 38,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں. فی الحال جو بھی بڑی ہیڈ لائنز تھیں وہ میں نے دے دی, بنا لپیٹ کے, اور آپ تک سچائی سے ایمانداری سے پہنچانے کی کوشش کی. تو یہ دا ہیڈ لائنز شو, کوشش کی ہے میں نے ایک اور نیا شو بنانے کی جس میں دنیا کی بڑی ہیڈ لائنز آپ تک روز پہنچانے کی کوشش ہے. ٹائم اس لیے نہیں باندھا کیونکہ ٹائم کے چکر میں بڑا پھنس جاتے ہیں. رات 10 بجے کا شو ضرور دیکھا کریں, دنیا بھر کی خبریں. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, خوش رہیے, اور آزاد بول انڈیا کو نہ کیا اور سبسکرائب تو پلیز کر لیجئے. عادل خان آزاد کو اجازت دیجیے.